بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے یہ ناچیز آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج میں ایک مختلف موضوع لے کے آیا ہوں۔ کافی ٹائم سے صرف دست غیب کے حوالے سے، روزی رزق کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے ویڈیو دے رہا تھا، تو جن کو ضرورت ہے وہ تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نئی سے نئی ویڈیو مل رہی ہیں، نئے سے نئے عمل مل رہے ہیں، لیکن کچھ دوستوں کی یہ بھی فرمائش ہے کہ کچھ اور بھی اعمال پیش کیے جائیں۔ تو لہٰذا میں نے آج سوچا کہ میں آپ کو آج ایک الگ موضوع پہ ایک ویڈیو دے دوں۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے، جو عمل ہے، وہ زبان بندی کے حوالے سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ اگر آفس میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی کی کوٹھی اور بنگلے پہ کام کرتے ہیں، الغرض آپ کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں، آپ کا مالک ہے، آپ کی فیکٹری کا اونر ہے، یا جہاں پہ آپ سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا آفیسر ہے، وہ ہر وقت اس کی زبان کھلی ہوئی ہے، یا آپ کے ساتھ والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، سینئر کو جا کے یہ بتاتا ہے یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ایسی باتیں، اس کی زبان بند نہیں ہوتی۔ یا آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے تو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم رشتہ مانگنے جانے لگے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لڑکی کے گھر والوں میں سے فلاں آدمی یا فلاں اس کی ماں یا بہن یا باپ یا بھائی، ہو سکتا ہے وہ ہمارے خلاف بولے۔ اسی طریقے سے الغرض کوئی بھی ایسی جگہ ہے وہاں پہ کسی کی آپ نے زبان بند کرنی ہو تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ بولے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ عمل ناجائز کبھی بھی کام نہیں کرے گا، الٹا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ مثلاً کسی کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ ہمیں روک ٹوک نہ کریں، ہمیں پوچھے نہیں، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ تو ایسے عمل کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا، اس میں فائدہ نہیں ملے گا آپ کو میرے بھائی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ایسا کام کرنا ہے تو وہ اخلاق کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو 100% نہیں 1000% رزلٹ ملے گا۔ بارہا کا تجربہ شدہ عمل ہے۔ تو دوستو، عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ جب آپ چاہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ پہلی بات ہے کہ کوئی بھی دن ہو، عروج ماہ ہو، زوال ماہ ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر زوال ماہ ایک ہوتا ہے ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے بہتر، تو میں بہتر یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر زوال ماہ ہو، یعنی 15 تاریخ سے لے کر 29-30 چاند کی جو ہوتی ہے، اس دوران اگر بدھ کا دن آپ کو ملے اور عطارد کی ساعت ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی انسان کو ضرورت تو کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے، تو اب زوال ماہ کا یا بدھ کا انتظار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں تک نقصان ہو جائے کچھ اس کا، تو اس لیے یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ یہ بہتر جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، کپڑے پاک صاف پہنے ہوئے ہوں، 3 اگربتیاں لگا لیں اور اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر لے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب خوشبو لگانے کا عملیات میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں پرفیوم نہیں استعمال کیا جاتا، کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے۔ اس لائن میں صرف عطر چلتا ہے۔ کوئی بھی اچھا عطر ہو جو آپ کو پسند ہو، اچھی خوشبو ہو، تیز خوشبو ہو، وہ لے کے آپ لگا لیں۔ لیڈیز جو ہیں وہ اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے، صرف اگربتیاں لگا لے۔ تو وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اسی نیت سے، جس نیت سے آپ کام کرنے لگے ہیں، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے
تو 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک لے لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک 11 بار پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے۔ جب درود ابراہیمی آپ 11 بار پڑھیں تو اس کے بعد آپ سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ اب سورۃ یاسین میں لفظ مبین 7 بار آیا ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب سورہ یاسین شروع کریں گے تو جب پہلی مبین پہ آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ رک کے آپ نے یہ الفاظ کہنا ہے: بستم زبان، عقل و ہوش و گوش و تمام اندام بدن، فلاں بن فلاں۔ یہاں پہ جس کی زبان بند کرنی ہے اس کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں، بحق کے فلاں بن فلاں۔ یہاں پہ جو دوسرا فلاں بن فلاں بحق کے بعد اس پہ آپ نے اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لینا ہے۔ اگر مرد ہے تو بن کا لفظ لگے گا، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے اپنا نام لینے کے بعد آگے بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لینا ہے۔ اور اسی طرح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اگر مرد ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے اس کا نام آگے بن، آگے اس کی والدہ کا نام، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کا نام آگے بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام۔ جب یہ آپ کہہ چکے ہیں، یہ 3 بار کہنا ہے۔ 3 بار کہنے کے بعد پھر آپ نے سورہ یاسین شروع سے یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کر دینی ہے۔ پھر جب آپ پہلی مبین پہ پہنچے اس کو کراس کر جانا ہے، دوسری مبین تک چلے جانا ہے۔ دوسری مبین پہ جب آپ پہنچیں تو وہاں پہ بھی رک کے بستم زبان، عقل و ہوش و گوش و تمام اندام بدن، فلاں بن فلاں بحق کے فلاں بن فلاں، یہ 3 دفعہ کہہ کے تو پھر آپ نے سورہ یاسین شروع سے پڑھنا شروع کرنی ہے۔ پھر اسی طرح دونوں مبین کو کراس کر کے تیسری مبین پہ آپ نے چلے جانا ہے۔ جب تیسری پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی رک کے یہی الفاظ 3 بار کہنے ہیں۔ یعنی الغرض آپ نے ہر مبین پہ رکنا ہے اور 3 بار یہ الفاظ کہنی ہیں، اور پھر سورہ یاسین شروع سے شروع کرنی ہے۔ تو جس مبین پہ آپ نے ختم کیا اس سے پھر اس کو کراس کرتی ہوئی اگلی مبین تک چلے جائیں۔ اس طرح 7ویں مبین پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے یہی رک کے یہی الفاظ 3 بار کہہ کے اس کے بعد آپ شروع سے پڑھیں اور سورہ یاسین مکمل کریں۔ جب آپ کی سورہ یاسین مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ پاک سے اس کی زبان بندی کے لیے آپ دعا کر دیں، اور آنکھیں بند کر کے یوں تصور کریں کہ وہ بندہ یا بندی جس کے لیے آپ نے کیا ہے عمل وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو آپ نے اس کے سینے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، 3 پھونکیں، ایک نہیں 3 دفعہ پھونک مارنی ہے آنکھیں بند کر کے تصور میں۔ اور جب آپ سبق پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بھی تصور اس کا رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اور آپ یہ ایک بار ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو اسی وقت اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں بولے گا، کبھی بھی وہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اللہ کی کلام پہ بڑی طاقت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، ہم جنتر منتر تنتر پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی کلام پہ بھروسہ نہیں۔ ہم جب یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مقاصد بھی کچھ غلط ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس طرف نہیں آتے۔ اگر مقاصد ہمارے صحیح ہوں، شرعی لحاظ سے جائز ہوں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کی پاک کلام سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی عمل تھا، نہ کوئی عمل ہے، اور نہ ہی کوئی قیامت تک کوئی عمل آئے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور میں بڑی گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی کلام سے بڑھ کر کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ جادو ٹونا دوسرے عملیات جتنے بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کسی کے پاس ہمزاد ہوگا، کسی کے پاس موکل ہوگا یا جن ہوگا تو ہمارے یہ کام ایسے منٹوں میں کر دیں گے۔ ارے خدا کے بندو، وہ ہمزاد، موکلات، جنات
دیو، پریاں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں بھائی، خالق نہیں ہے۔ خالق صرف وہی ہے، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق ہمیشہ محتاج ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، جتنی بھی پاورفل مخلوق ہو، لیکن وہ ہے مخلوق، وہ محتاج ہے۔ اور سب مخلوقوں میں سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا۔ اور اسی انسانیت میں، اصل میں ہم میں انسانیت رہی نہیں۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ فرشتوں سے مشکل ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ ہم اگر انسان بن جائیں نا تو ہماری ہوا کو بھی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم انسان بن جائیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں چلتے تھے، اور ان کے پاؤں کے، دنیا میں چلنے کی جو پاؤں کی آواز ہوتی ہے وہ آواز جنت میں جاتی تھی۔ وہ انسان تھے، ہم انسان اصل میں ہیں نہیں۔ ہم شکل و صورت کے انسان ہیں، عمل کے انسان نہیں ہیں۔ خدا را عمل کے انسان بن کے دیکھو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ میرا دوستو، عمل کے متعلق میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو، یا آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی ہو، یا میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو آپ کے ذہن میں ویسے کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے میسج کریں، میں انشاءاللہ کمنٹ کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پہ وائس میسج کر کے آپ مجھے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ آخر میں درخواست ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں، نماز پڑھیں، اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ فرمائے، قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔